بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ وللہ الاسماء الحسنی، سارے پیارے سارے خوبصورت نام اللہ نو جچ دے، سب اچھے نام، سب وہ نام جڑے کمال تے دلالت کر دیں، سب وہ نام جڑے حسن و جمال تے دلالت کر دیں، سب وہ نام جڑے خیر و خوبی تے دلالت کر دیں۔ وللہ الاسماء الحسنی، ہر خوبصورت ہر پیارا نام رب دا نام ہے۔ یعنی کسے کول کوئی اگر کمال ہے، کسے کول حسن ہے، کسے کول جمال ہے، کسے کول مال ہے، کسے کول دولت ہے، کسے کول اقبال ہے، کسے کول اقتدار ہے، اختیار ہے، کسے کول صحت ہے، کسے کول حسن کلام ہے، کچھ بھی خوبی کسے ہے تو یہ ساری عطا اس رب العالمین دی ہے۔ یہ خوبی یہ کمال تصویر دا نہیں، یہ مصور دا جس نے اسے جے رنگ بھر دیتے ہیں۔ لہذا سارے پیارے سارے خوبصورت نام اللہ دے، فدعوہ بہا، انہاں ناماں نال تسی اس کو دعا منگو، اس نو پکارو، او دے نال اپنی گزارشات کرو، او دے نال اپنی گل کرو۔ اسی دعا دا بھی مفہوم سمجھ نہیں سکے۔ دعا دے بارے ساڈا عمومی خیال یہ ہے بھئی کچھ منگنا تو وہ دعا جی یا اللہ مینو فلانی شے دے، اس مصیبت تو بچا، مینو روزی دے، مینو صحت، یہ ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ کو منگنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتی دا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ کو منگو کہ یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا، مینو نواں تسمہ دے۔ اسباب اختیار کرو لیکن امید اس دی ذات تے رکھو۔ منگنے دا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ کو مانگ کے بہ رہو اور بازاروں خریدن بھی نہ جاؤ۔ اسباب اختیار کرو اور نتیجہ اللہ کو منگو اور اللہ تے امید رکھو، لیکن دعا دا اصل مفہوم یہ ہے کہ کم از کم بندے نو اللہ کریم نہ گل کرنے دا موقع مل رہا، جڑا انہوں نے ذوق حضوری اور لطف ہم کلامی وہ ایک اپنا مزہ رکھدا، اس دا ایک اپنا لطف ہے۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنا جہاں را منا ذوق حضوری طول دادم داستان را۔ میں بڑی لمبی گل اس واسطے کیتی ہے کہ گل کرنے دا سواد آ گیا۔ قم اللیل نصفہ وانقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ کریم سورہ مزمل فرمایا کہ میرے حبیب راتاں نوں اٹھ گیا کر، قم اللیل، اور قرآن کریم دی تلاوت مزے لے لے کے کی، رتل القرآن ترتیلا، مزے لے لے کے لطف دے نال، سمجھ کے شعور دے نال، سواد لے کے ایک آیت دا مزہ لے کے قرآن دی تلاوت کیتی کرو، فرمائی کرو۔ اور فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا،
میں خالق ہاں انسان دا، میں مالک ہاں، میں اس ساریاں خوبیاں خامیاں دا جاننا۔ میں نے پتا بے دن بھر دے تھکے ہارے بندے واسطے راتی اٹھنا ایڈا آسان نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ، یہ پہلیاں آیتاں جو جڑیاں ابتدائے نبوت نازل ہوئیاں، اور اس ویلے دے حالات ویکھے جان نا جی، تو پوری دنیا حضور دے خلاف ہے۔ اللہ دا ایک بندہ اللہ دی امید تے دنیا دے پورے کفر و شرک، رسومات و بدعات خرافات دے مقابلے کھڑا ہوا، گلیاں تے کنڈے بچھائے ویندے، وجود عالی تے پتھر مارے ویندے، رستے روکے ویندے، ایذا دینے دی تکلیف، ایذا دی کوشش کیتی ویندی، تکلیف دینے دی کوشش کیتی ویندی، پوری دنیا کفر مخالفت تے متحد ہے۔ جس ویلے بندے نال یہ حالت ہوئی کہ اس دی انسانی خصوصیت ہے کہ ظاہری تکلیفاں نالوں جیڑی ذہنی دباؤ ہوندا اور جیڑی ذہنی ٹینشن ہوندی وہ تباہ کر دیندی اعصابی نظام نوں، اور وہ بندے تھکا کے مار سٹدی۔ پھر ظاہری تکلیفاں، بدن اطہر زخمی ہو گیا، نالان مبارک خون اطہر نہ بھر گئے، اور جڑے تانے مل رہے ہیں اور مذاق اڑایا جا رہا اور سنگ باری ہو رہی وکھرا، یہ سارے دن بھر دیاں کوفتہ اٹھا کے کوئی لمحہ رات دا تھوڑا جا استراحت واسطے ملا، فرمایا میرے حبیب ذرا اٹھ جا، قم اللیل، اٹھ جائیے رات کو، ادھی رات اس تو گھٹا لو، ودھا لو، اور اٹھ کے کیا کریے؟ فرمایا ورتل القرآن، سواد لے کے مزہ لے کے میرے نہ گل کرو۔ قرآن پڑھنا کہ حضور فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا کہ میں اپنے رب نہ گلہ کرا فلیقرأ القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چاہتا کہ میں پروردگار عالم نہ گل کروں تو قرآن پڑھے۔ اور فرمایا میں یہ جاننا کہ دن بھر دیے مجھ پر مشقت زندگی اور یہ پر تکلیف اور یہ ساری کوفت ذہنی بھی جسمانی بھی اٹھا کے کوئی لمحے آرام دے ملے تو نہ بھی اٹھ جانا یا اشد ہوگا، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن گل ہے میرے پیارے وَأَقْوَمُ قِيلَ، گل کا سواد آویندا، گل کا مزہ آویندا۔ جس ویلے دنیا خواب غفلت وچ پئی ہوئے، ایک بندہ اٹھ کے اپنے محبوب نہ گل پہ کردا ہوئے، راز و نیاز پہ کردا ہوئے، گل دا سواد آویندا۔ سو دعا دا مطلب اے نہیں کہ صرف منگنے، یہ دعا دا اصل مفہوم ہے کہ بندہ رحم کلام ہوویندا رب العالمین دا گل دا سواد آویندا۔ فرمایا اللہ نو اس دے پیارے پیارے ناماں نہ پکارو تو کوئی گل دا سواد لینا بھی سکھو، گل کرنے دا بھی ایک مزہ ہوندا، راز و نیاز دا بھی ایک مزہ ہوندا، گفتگو دا ایک اپنا نشہ ہوندا۔ وللہ الاسماء الحسنی، اللہ دے نام بڑے پیارے بڑے خوبصورت، ہر با کمال نہ، ہر او نہ جسے کسے کمال دا مفہوم ہے، ہر او نہ جسے خوبصورتی دا مفہوم ہے، ہر او نہ جسے پیار دا مفہوم، سارے پیارے نا رب العالمین دین، اللہ کریم دین۔ فدعو بہو بہا، انہاں ناماں نال اس نو یاد کرو، پکارو، او دے نال گل کرو۔ کتنا او کریم ہے کہ خالق ایک ذرے بے مقدار نو انسان نو پہ آکھدا یرا میرے نال گل تا کر، گل دا بھی سواد لے رکھا، میرے نا راز و نیاز کیتے ہیں اور میرے نا تنہائی بہ کے گلاں کیتے ہیں، کہ سواد ہونا وہ مزہ بھی لے تو صحیح۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، دہا کرو نہ لوگوں نو چھاڑ دے، انہاں دی پرواہ نہ کرو جڑے اللہ دے پیارے ناماں وچ بھی کجی اختیار کر دے، اللہ دے نام بھی بگاڑ چھوڑ دے، اور جڑے اللہ دے نام ہے وہ غیر اللہ نام منسوب کر دے، جڑی گل اللہ نو ڈک دی وہ بتاں نو تے دیوی دیوتاں نال سجا دے، اور اللہ دے ناماں وچ کجی یہی مطلب ہے کہ جتھے وہ اسماء عالی نہیں سجدے اتھے فٹ کیتی بیٹھے ہوندے۔ فرمایا ایسے لوگوں وزر الذین، انہاں لوگوں نو چھڈ دے۔ پنجابی ترجمہ ہونا سی، گل تو پنجابی پہ کرنے، پنجابی ترجمہ تے بندا ہے دعا کرو انہاں دی حیثیت کے بے حیثیت لوگ جنہاں چ اے تمیز نہیں کہ جیڑی صفت ذات باری نہ سجدی ہے اس نو غیر اللہ نہ لائی بیٹھے، انہاں دی اہمیت ہی کوئی نہیں، انہاں نو چھڈ دیو، انہاں دی گل ہی نہ کرو، انہاں دی طرف توجہ ہی نہ کرو۔ سیجزون ما کانوا یعملون، یہ جو کوئی کردے پے نا اس دا بدلہ پا لین گے، تسی انہاں دی پرواہ نہ کرو، تسی اپنا وقت کیوں ضائع کر دے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسے آکھیا کہ میں بڑی دفعہ تہاڈی محفل وچ آیا
تو بڑی دفعہ تھوڑیاں گلاں سنیاں تو بے شمار خواتین و حضرات تھوڑے عقیدت مندن تھوڑیاں گلاں سنتے ہیں، آپ بڑیاں پیاریاں پیاریاں گلاں تسی کرتے ہو، لیکن میں اج تائیں تھوڑی مجلس سے شیطان دی برائی نہیں سنی۔ میں بڑا حیران ہاں کہ بڑی دفعہ میں حاضر ہوا تو میں شیطان دی بھی برائی تھوڑے کو سنی تو نہیں، تو انہوں نے ہنس کے فرمایا بھی جتنی دیر الفاظ بھی خرچ کرنے ہیں، طاقت بھی خرچ کرنی ہے، زبانوں بھی حرکت دینی ہے، تو وقت بھی صرف کرنا، تو نتیجہ کیوں نہ شیطان دی برائی کی تھی۔ تو اے طاقت اے وقت اللہ دی بھلائی اور اللہ دی عظمت کیوں نہ خرچ کریے؟ جیڑا اساں وقت خرچ کرنا شیطان دی برائی تے وقت بھی لگنا، قوت گویائی بھی لگنی ہے، الفاظ بھی خرچ ہونے، تو اتھے خرچ کرنے نالو عظمت الہی بیان کر کے اپنا وقت کیوں نہ خرچ کریے؟ میں یہ بہتر سمجھنی ہے کہ کسی نے بھلا برا آکھنے نالو اللہ دی عظمت بیان کر لئیے تو زیادہ بہتر۔ سو فرمایا اگر یہ وقت ضائع پہ کر دین اور یہ نا انصافی کر رہے ہیں، کجی کر رہے ہیں، جڑیاں صفات جڑے حسین الفاظ جڑے پیارے نا رب نال سجدے یہ غیر اللہ نال ٹنگی بیٹھے اور یہ ظلم کر رہے ہیں، کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ تسی انہاں دی وہ لوگ جڑے میرے نال گل کرنا چاہتے انہاں دی پرواہ نہ، تسی اپنی گل دا مزہ لاؤ، تسی اپنی راتیں آباد کرو، تسی اپنے گوشے زندگی نو چراغاں کرو، تسی اپنے دکھ سکھ میرے نال ونڈو، میرے نال بیٹھ کے گل کرو، یا اللہ میں کمزور ہاں میری مدد فرما، اے جڑی تکلیف بھیج دیتی ہے یہ بھی تیری نعمت ہے، پر میں بڑا کمزور ہاں، میں نو صحت دی نعمت دے یا اللہ۔ بھی ماں ایک بزرگ مکہ مکرمہ بیٹھے یہ بیان کر دے پہ جڑی مومن تے مصیبت ہوندی ہے، بیماری ہوندی ہے، یہ بھی اللہ دی نعمت ہے، وہ بہت سارے گناہ معاف ہو گئے۔ لوگ مجلس بیٹھے، اتو ایک بندہ آ گیا، اتو آیا السلام علیکم السلام کر کے بہ رہا، اس نے تو نہیں پتا کہ موضوع پہ چل رہا، اس اپنی درخواست پیش کی تھی کہ حضرت میں بڑے عرصے دا بیمار ہاں، دعا کرو اللہ میں نے صحت دے۔ حضرت اگے بیماری دی فضیلت بیان کوئی کر دے، بیماری نہ تو بڑے گناہ معاف ہوندے مومن دے اور ترقی درجات ہوندی، یہ بھی اللہ دا انعام ہے۔ اس سننے والے ششدار انہاں کہ ہن پتہ لگدا نا حضرت صاحب بیماری نے فضائل بیان پہ کروں جنا آ گیا دعا کرو میری بیماری ٹھیک ہو، انہاں ہاتھ اٹھائے دعا، انہاں کہ یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، بیماری نہ بھی گناہ معاف ہوندے، خطائیں معاف ہوندی اندر جا، پر یہ بندہ کمزور ہے، تو بیماری والی نعمت اس کو لے لے، اس نو صحت والی نعمت دے دے، بیچارہ اس نعمت نو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی تیری نعمت ہے، بھی تیرا انعام ہے، تیرے کرم دی تک کوئی حد نہیں تھی، بیچارہ کمزور ہے، اس نعمت نو برداشت نہیں کر، اس نو دوجی نعمت عطا کر دے۔ سو فرمایا تسی اپنا وقت انہاں پیچھے ضائع نہ کرو، تسی اپنی گل کرنے دا مزہ لاؤ، تسی اسماء الہی دی شیرینی چکھو، تسی ہک ہک اسماء الہی نو ورد بنا لو، میرے نام نال مینوں پکارو، میری گل کرو، میرا ذکر کرو، مینوں یاد کرو، میرے ملنے دی آرزو پیدا کرو دل وچ، میری بارگاہ دی حاضری دا شوق پیدا کرو، اور اپنے آپ نو اس قابل کرو میری اطاعت کرو، میں تانوں توفیق اطاعت دیاں گا، میرے نبی دے نال پیار کرو، میں تانوں توفیق اطاعت دیاں گا، اور تسی اپنا وقت انہاں لوکاں تے ضائع نہ کرو جڑے میرے ناماں نو بگاڑ دین اور صفات میریاں ہوندیاں غیر انہاں نال لا لیندن، سیجزون ما کانوا یعملون، جو ایک کردے پے اس عمل دی سزا انہاں نہ میں آپ نبڑ لاں گا، تسی نہ گھبرو۔ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، ایسے لوگ بھی تین دنیا دے جڑے میں پیدا کیتی ہے مخلوق، اسے میری مخلوق ایسے لوگ بھی تین جڑے میرا ہی نانگ لیندن، میرا رستہ بتائیں، یادون بالحق، امت یادون بال، ایسے لوگ بھی تین، ایسی جماعتاں بھی تین جڑیاں میرا ذکر خیر کر دیاں، میرے اسماء دا ذکر کر دیاں، میرے احکام دی گل کر دیاں، میرے قرب دی گل کر دیاں، میرے نا تعلق بناؤں دیاں گل حق دی گل کر دیں جڑے لوگ، اور اس گل نہ پورا انصاف کر دیں۔ انصاف کیا ہے؟ گل نال انصاف کی ہے جڑی تسی گل زبانی کر دیو اس تے عمل بھی کرو، یہ ہے گل نال انصاف کرنا۔ تو جی زبانی کچھ اور آکھ دے رہو، عملاً کچھ اور کرو، تو پھر وہ تو گل نہ ہوئی نا۔ کل میں ایک سرکاری افسر نو ملنا ہے ان کو بیٹھو تو وہ کوئی گل ہوئی ملکی حالات دی، تو وہ آکھن لگا جی اسی تے اے بڑے لوکاں دیاں تے وزراء وغیرہ دیاں میٹنگاں چ ہونے اور بڑے حیران ہونے ہیں
کہ جتنے تائیں تے میڈیا اور اخبار والے اور ٹیلی ویژن والے اور کیمرے والے اتنے موجود ہوتے ہیں تو وہ گفتگو اور جی کر رہے ہوتے ہیں، گلاں ہو رہی بڑیاں بہتر تے بڑیاں اصلاحی تے بڑیاں تعمیری تو وہ ہو رہی ہونی. جس ویلے وہ میڈیا شیڈیا چھٹی ہو پی اور تنہا ہو کے پاتے تو پھر گل ہی دوسری ہوتی، میں کتوں پلاٹ لیں تو مینوں کی پہ ملتا تو میرا اتوں کس تو پیسہ تو میرا بھتیجا کتنے نوکر کرا. پھر آخیندا یہ وہ بندے ہی نہیں. آخر لگا ملکی حالات کس طرح ٹھیک ہو سن کہ لوگوں کی زندگیاں ہی دو ہو گئی. پبلک کے سامنے ایک اور چہرہ، ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. پبلک کے سامنے ایک اور چہرہ، تنہائی دوسرا چہرہ سامنے آ رہا. عجیب لوگ ہیں. پبلک تک یہ تو بڑا خوبصورت انسان ہوتا تو جی لوگوں تو ہٹتا تو بھیڑیا نکل آتا، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. تو فرمایا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وہ اپنی گلاں دے نال انصاف کر دین. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اساں جڑی مخلوق پیدا کیتی اسے ایسی جماعتاں بھی ہیں جڑیاں حق تے گفتگو کردیاں اور پھر اس گل نال انصاف کر دین. یہ نہیں کہ لوکاں دے سامنے نیکی دی تلقین کر دین اور جس لئے علادگی چاہتے ہیں تو پھر نیکی تے عمل نہیں کرتے. جو بخلوت می روندہ کار دیگر می کنند، جس ویلے تنہا ہوندے تو کرتوت ہو جائے ہوگا. نے فرمایا نہیں، اساں ایسے لوگ پیدا کیتے جڑے جو کچھ آکھ دین وہ کرتے بھی، اپنی گل نال انصاف بھی کر دیں. انہاں لوگوں دے نال رہو تسی جڑے لوگ کج روی اختیار کر دیں، غلط راہ اختیار کر دیں، نا انصافی کر دیں، ظلم کر دیں. انہاں تے وقت ضائع کرنے دی بجائے اہل حق دا ساتھ دیو. اللہ دے نیک بندیاں کول بیٹھو، انہاں دی گل سنو، انہاں دی مجلس وچ بہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی دی مجلس عطار دی دکان ہے کہ کم از کم جتنی دیر بیٹھے رہو اتنے عطر دی خوشبو تو ہوندی رہتی. ہو سکتا کوئی وہ تمہیں بڑا لا کے تحفہ دے دے، ہو سکتا تسی کو عطر خرید بھی لو. اگر کچھ بھی نہ کیتا تو خریدیا بھی نہیں، اس تحفہ تن بھی نہ دیتا، تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے اتنی دیر تو ذہن معطر رہے گا. کسی بھی نیک بندے دی مجلس میں بیٹھو، اللہ دی گلاں سنائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں سنائے گا. اور پھر مزے دی گل ہے نیک بندہ وہ ہونا جڑا اپنی گل نہ انصاف بھی کرے، جڑیاں گلاں کردا انہاں تے پوری دیانتداری نہ عمل بھی کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برے بندے دی مجلس لوہار دی بھٹی ہے کہ ہو سکتا کوئی لوہے دا گرم ٹکڑا اڑ کے پوے تو زخمی بھی کر دے، ساڑ بھی سٹے. ہو سکتا کوئی چھوٹی موٹی چنگاری پوے، کپڑے ساڑ دے. کچھ بھی نہ ہویا تو جتنی دیر بیٹھے رہو گے تو پشتا دھواں تو آندا ہی رہے گا، تکلیف تو ہوندی رہے گی. سو اللہ کریم فرمایا بریاں دی پرواہ نہ کرو، انہاں نو چھڈ دیو اور انہاں نیک لوگاں دی گل کرو، انہاں دے نال رہو جڑے میریاں گلاں کر دین، میرے نبی دیاں گلاں کر دین، سونیاں پیاریاں خوبصورت گلاں کر دین اور انہاں گلاں دے نال انصاف بھی کر دین. وبہ یعدلون، انہاں نہ عدل کر دین، یعنی جڑیاں گلاں کر دین انہاں تے پورے خلوص نال عمل بھی کر دین. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جڑے میریاں گلاں دا انکار کر دین، میری آیات دا انکار کر دین، میرے ارشادات دے نال مخالفت کر دین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کر دین. اور ایسے بد نصیب بھی ہے جڑے اللہ اللہ دے رسول تے تنز کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رسالت گستاخی کر دیں. فرمایا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اللہ دا نظام انہوں ایسا پکڑے گا کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگنا کہ سانوں مصیبت کتھوں پائے گی. سنستدرجهم بتدریج، ایک نظام ہے قدرت باری دا. اگر تسی نیکی کر دیو اس دے نیک اثرات نصیب ہوندے، جڑا بدبخت برائی کردا اس برائی دے جڑے اثرات ہیں وہ بھی اس دے گرد ایک جاڑا بننا شروع کر دیندے. ایک وقت آوندا کہ اس جاڑے دے وچ وہ آپ ہی قید ہو کے رہ ویندا. سنستدرجهم بتدریج، آہستہ آہستہ انہاں دے گناہ انہاں دے نزدیک ایک تباہی دا جاڑا بن رہے ہیں، ایک اگ دا جاڑ بن رہے ہیں، ایک بربادی دے اسباب پیدا کر رہے ہیں. اخیر ہونا ہے جس لئے اسباب مکمل ہو گئے تو ایک باری دھماکہ ہونا، انہاں تباہ ہو جائے، انہاں نے سمجھ ہی نہیں آنی بساڑنا ہویا کہ وہ تو بڑے مطمئن ہو کے تو بڑے خوش ہو کے بیٹھے ہو سن بساڑا بگڑیا تو کچھ نہیں، سانو ہویا تو کچھ نہیں. لیکن ہر برائی ایک جڑی ہے نا وہ اگ دی لہر گردا گرد پیدا کر دی پئی ہے، بارود دی لہر بچھا رہی ہے. وہ جس لئے وہ مکمل ہو گیا، برائی کرنے والا بندہ برائی کردہ 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 جس لئے مکمل ہونا تو ایسا دھماکہ ہونا کہ اس دے پرخ چھوڑ ویدن اور وہ بے فکر، اس میں پتہ ہی نہیں لگتا میرے نہ ہویا کہ. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
فرمایا میں انہیں مہلت دے دینا، اگر کوئی بالکل برائی کا فیصلہ کر لینا، میری مخالفت کا فیصلہ کر لینا، تو میں اس نے مہلت دے دینا کہ تم ہی دوڑ کے ویکھ لے، زور لا کے ویکھ لے، فرد قیامت یہ نہ کہ یا اللہ تو ماں فرصت ہی نہیں دیتی، نہیں تو میں پتنی کہ کر دیں یہاں۔ وہ جو فیض احمد فیض آخیا نا، ایک فرصت گناہ ملی سو وہ بھی 4 دن، دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کی۔ فیض احمد فیض آخیا اب ایک فرصت گناہ ملی سو وہ بھی 4 دن، دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ فرمایا نہیں یہ گل نہیں، اللہ کا حوصلہ بڑا وسیع ہے، اور میں اساں مہلت دے دینا، میں اسا فرصت دے دینا، کر ویک گناہ، دوڑ ویک، کتنا تو نظام کائنات نو بگاڑ سکنا، کتنا تو عظمت الہی تے داغ لا سکنا، کتنا تو میرے نبی دی شان گستاخی کر سکنا، تو زور لا، تیرے کو حق نہیں چھپایا جا سکتا، تو تھکیں گا چاندی طرف تیرے اپنے منہ تے آئے گا، اور نتیجہ کی اسی ان قیدی متین، اللہ دی تدبیر جیڑی ہے، میری تدبیر جیڑی ہے بڑی مضبوط ہے، میں مہلت تو دے دینا، لیکن انہوں دا جڑا کردار ہے اس دے اثرات انہوں دے گرد ایک جاڑا بنتے رہتے ہیں، بالآخر اس سے جو گرفتار ہو کے تباہ ہو گئے ہیں، بے بس ہو کے ہلاک ہو گئے ہیں، اور پھر بڑی حسرت ناک موت ہوندی ہے، اور آئندہ دی زندگی ساری انہوں دی پھر تباہ ہو گئی، اگو جہنم دے عذاب اور اللہ دی ناراضگی پیش ہوندی، اور پھر بڑا برا حال ہوندا۔ انہوں نے یہ سمجھ نہیں ہوندی کہ اسی جا کتے رہے، جس ویلے موت ہوندی پردہ کھلدا تو پتہ لگدا جہنم دیا کیڑیاں اتھا گہرائیاں گزر گئے، نفرت کیتی رکھا کہ اسی اللہ دی مخالفت پہ کرنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت پہ کرنے ہیں، اسلام دی مخالفت پہ کرنے ہیں، تو جس ویلے اکھ کھل دی جا کے موت تو بعد تو پتہ لگدا بس کسی دے تو کچھ نہیں بگاڑیا، اپنے آپ نو تباہی دے عمیق غاراں گرا دیتا۔ اللہ پاک پناہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔